بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کلذی مانند اس شخص کے مرہ جو گزرا علی اوپر قریتن ایک بستی کے واؤ اور ہیا وہ بستی خاویتن گری ہوئی تھی علی اوپر عروشی چھتوں کے ہاں اپنے قالا وہ شخص کہنے لگا انا کیوں کر کیسے یحیی زندہ کرے گا ہادہی اس سے اللہ تعالی ہادہی اس بستی کو اللہ تعالی بعد بعد موتی مرنے کے ہاں اس کے بعد اس کی بربادی کے اس کی تباہی کے اس کے مرنے کے پس اماتا موت دے دی ہو اس آدمی کو اللہ نے میتا 100 عامن سال تک ثم پھر بعثا دوبارہ اٹھایا ہو اس شخص کو قالا تو اللہ پاک نے فرمایا کم کتنا عرصہ لبثتا تم اس حالت میں ٹھہرے رہے قالا وہ شخص کہنے لگا لبثت ٹھہرا میں یومن ایک دن او یا بعد کچھ حصہ یوم دن کا قالا اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ لبثتا ٹھہرا رہا تو میتا 100 عامن سال فانظر پس تم دیکھو الا طرف طعامی کھانے کے کا اپنے واؤ اور شرابی پینے کو کا اپنے لم نہیں یتسنہ وہ باسی ہوا وانظر اور تم دیکھو الا طرف حماری گدے کے کا اپنے واؤ اور لی تاکہ نجعل بنا دے ہم کا تجھے آیتن ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے وانظر اور تم دیکھو الا طرف العظامی ہڈیوں کے کیفا کیسے نوشزو ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں ہاں ان ہڈیوں کو ثم پھر نکسو ہم پہناتے ہیں ہاں ان ہڈیوں کو لحما گوشت واپس لما البتہ جب تبینہ ظاہر ہو گیا خوب لہو اس کے لیے قالا تو وہ شخص کہنے لگا عالم میں خوب جان گیا ہوں میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ انا بے شک اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قادر ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها یا مانند اس شخص کے جو ایک ایسی بستی کے اوپر سے گزرا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ تو اللہ رب العزت نے اس کو 100 سال تک موت دے دی پھر اسے دوبارہ زندہ اٹھا دیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ اللہ رب العزت نے پوچھا تم کتنا عرصہ رہے قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه تو اللہ رب العزت نے فرمایا بلکہ تم تو 100 سال تک رہے اس حالت میں بس تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کے سامان کی طرف دیکھو کہ جو بوسیدہ نہیں ہوا خراب نہیں ہوا باسی نہیں ہوا وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اور اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو
कैसे हम उनको दोबारा उठाकर जोड़ते हैं, फिर हम उसको गोश्त पहनाएंगे। फलम्मा तबय्यन लहू, बस जब उसके लिए सब कुछ बहुत वाज़ेह हो गया, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो वो शख्स कहने लगा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 259 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक और बड़ा खूबसूरत वाक़या सुना रहे हैं और हमें इबरत दिला रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए दोबारा उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमारा यकीन है इस बात पे कि जब इंसान की हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, इंसान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर वापस उठा देंगे। अब ये वाक़या जो है, एक याद रखिए, इल्म की 3 किस्में होती हैं। एक होता है इल्मुल यकीन, जिसे हमें पता है कि एक आग होती है जो जलाती है, हमारे इल्म में ये बात है। दूसरा होता है आइनुल यकीन, यानी आँख के सामने हमारे आग हो, हम उसको देख लें, हम कहेंगे कि हमने अपनी आँखों से आग को देखा हुआ है। तीसरा होता है हक़्क़ुल यकीन, यानी हम आग के अंदर अपनी उंगली रखें और हमें उसकी तपश महसूस करें, हमारा एक्सपीरियंस में आग आ जाए तो हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये आग क्या करती है, जलाने का काम करती है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो वाक़या सुना रहे हैं, ये एक इसके बारे में मुख्तलिफ इख्तलाफ भी हैं। बाज़ चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि ये शख्स कौन था, लेकिन ज़्यादा जो राजे कौल है वही है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के पैगंबर और बनी इसराइल के ये नबी थे। लेकिन जब ये बनी इसराइल में थे तो चूँकि बनी इसराइल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ की थी, अल्लाह को बहुत नाराज़ किया था, यहाँ तक कि अल्लाह के नबियों को कत्ल कर डाला था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के साथ उन पर बख्त नसर जो है वो इराक का बादशाह मुसल्लत हुआ और उसने उन पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। 12 लाख तक आता है कि अफराद थे, जिसमें से 6 लाख को उसने कत्ल कर दिया, बाकी 6 लाख में से कुछ लोग छुप के इधर उधर और बाकी सबको वो कैदी बना के, बांदियां बना के, गुलाम बना के बकरियों की तरह हाँकता हुआ अपने साथ ले गया था। और वो बस्ती इस कदर तबाह, यरूशलेम लफ्ज आता है, वो बस्ती थी और वो इतनी तबाह बर्बाद हो गई थी कि कोई ईंट तक उसमें सलामत नहीं रही थी, हर चीज तबाह बर्बाद करके उसने रख दी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा मिलनी थी, तो इनकी बस्ती बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, कोई जिंदगी के आसार नहीं, कुछ भी नहीं दूर दूर तक। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से नबी थे, लेकिन कहीं और रहते हुए होंगे। उनका जब इस बस्ती के ऊपर से गुजर हुआ तो वो देख के हैरान रह गए कि बिल्कुल कोई चीज, कोई निशानी बाकी नहीं बची। ये फलस्तीन और इस का जो एरिया है ये सारा था। तो उन्होंने जो है वहां खड़े होके हैरान होके कहा कि ये कैसे, मतलब अल्लाह पाक, उनका यकीन था, उनको पता था कि अल्लाह दोबारा जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो हक़्क़ुल यकीन वो करना चाह रहे थे कि अल्लाह इसको जिंदा कैसे करेगा। मतलब उन्होंने सिर्फ एक सवाल उनके ज़हन में आया कि तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, कुछ भी तो बाकी नहीं बचा, कोई इंसान बाकी नहीं बचा, कोई दरख्त, कोई घर, कोई चीज नहीं बची। यानी जैसे देखा ना, ख़ावियतुन अला उरूशिहा, अपने छतों के बल गिरी हुई थी, मतलब पहले छत गिरे, उनके ऊपर उनकी दीवारें आके लगी, बिल्कुल तबाह बर्बाद। नहीं होता ना, कभी कभी छत गिरा होता है खाली, कभी दीवारें गिरी होती है, नहीं, छत गिरे उसके ऊपर दीवारें गिरी हुई थी। तो ऐसी बस्ती के पास से जब वो गुजरे तो उन्होंने देख के क्या कहा, उन्होंने कहा अल्लाह इसको कैसे दोबारा आबाद करेगा। मतलब ये नहीं था कि अल्लाह नहीं कर सकता, लेकिन कैसे करेगा, इसका तरीकाकार क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मौत दे दी 100 साल के लिए। क्या हो गए, जिस तरह बाकायदा मौत होती है इंसान की, इंसान मर जाता है, उस तरह उनका हो गया और वो फोत हो गए। लेकिन क्या हुआ, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे 100 साल बाद उनको दोबारा उठाया, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, इसलिए कहते हैं कि ये नबी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त उनसे कलाम कर रहे हैं या फरिश्ते के जरिए। तो फरमाया कि आप कितना अरसा रहे यहाँ पे, अभी ये इस कंडीशन में, जैसे हम सोए हुए जागे तो कोई पूछे आप कितनी देर सोए हो, कभी हम ज्यादा देर सोए, हम कहते हैं लगता है आज 7-8 घंटे आंख लगी है, टाइम देखने से पहले हमारे जहन में होता, कभी हमें पता होता हमने आधा पौना घंटा ही आंख लगी है। तो उन्होंने देखा जब वो लेटे थे वहां पे, तब सूरज चढ़ रहा था, यानी 10-11 का टाइम था और अभी सूरज ढल रहा था, शाम का वक्त था।
تو انہوں نے سوچا یا تو میں کل آیا ہوں، اگر میں کل آیا ہوں یہاں پہ تو گویا کہ پھر ایک دن ہوا ہوگا، اور اگر میں آج ہی صبح آیا تھا تو کچھ ٹائم ہی گزرا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پورا دن رہا ہوں یا کچھ حصہ ان کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کل یہاں آ کے لیٹا تھا یا آج صبح کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ نہیں، آپ تو پورے 100 سال زندہ رہے، 100 سال جو سوئے رہے ہیں، 100 سال کی موت آپ کو مل گئی تھی، لیکن خیرت کی بات 3 چیزیں تھی۔ ایک زہر الاسلام، یہ جو بھی اللہ کا بندہ، ہم اس تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ان کا کھانا پینا تھا، کھانے کا کچھ سامان رکھا ہوگا، پانی وغیرہ رکھا ہوگا، اور تیسرا ان کا گدھا تھا جس کے ساتھ وہ سوار ہوتے تھے، آتے جاتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کا جسم بھی سلامت رکھا، درست تندرست بالکل صحیح سالم، جیسے کوئی آدمی سوتا ہے تو ہم ایک رات کو سوتے ہیں تو ہمارے جسم ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ پاک شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسرا ان کا کھانا دیکھیں، 1 دن 2 دن کھانا ختم، بالکل کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیا کچھ اس کا حال بن جاتا ہے، کبھی تصور میں ہو سکتا ہے کہ 100 سال؟ لیکن اللہ رب العزت کا کرنا کیا ہوا کہ 100 سال تک ان کا کھانا باسی نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا، پانی بھی خراب نہیں ہوا۔ پانی کا ذائقہ ہفتے مہینے 10 دن بعد چینج ہو جاتا ہے، لیکن وہاں چینج نہیں ہوا، بالکل صاف ستھرا جیسا کھانا انہوں نے رکھا تھا، جیسے وہی بات 1 دن کا کھانا گزشتہ ہو، اس طرح وہ کھانا ان کے سامنے پڑا ہوا۔ تیسری چیز جو ان کا حمار تھا، گدھا، وہ اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پہ اس کو بالکل گل سڑ کے، جیسے 100 سال میں اگر کہیں پہ کسی جانور مرے تو 100 سال چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ 1 دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کچھ اسمیل آتی ہے، پھر ہڈیاں ختم ہوتی ہیں، پھر وہ بالکل یقین مانے اللہ پاک ہمارے جسم کا کیا حال ہوگا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ ڈوگی پڑا ہوتا ہے، کچھ دن وہاں سے گزرے ہیں، ذرا ہم لوگ اتنے تو ہیں نہیں صاف ستھرے کہ ہم اس کو ہٹا دیں، تو ہم ناک منہ چڑھاتے چڑھاتے گزر جاتے ہیں، تو پھر تھوڑے عرصے بعد اسمیل کم ہونا شروع ہوتی ہے، کم ہونا، پھر ہڈیاں نظر آتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد بالکل جگہ صاف، وہ نارمل مٹی کی مٹی، یہ کسی نے اٹھایا نہیں ہوتا، وہ مٹی بن جاتا ہے اس کا جسم۔ تو اس کا حال بھی ایسا ہو گیا تھا، بالکل بوسیدہ، ہڈیاں ختم، کچھ بھی۔ 100 سال میں آپ تصور کریں کیا حال، یہاں 5-10 سال میں کیا حال ہو جاتا ہے، 100 سال میں وہ گدھا بالکل ختم ہو گیا، نارمل جو اللہ رب العزت کا نظام ہے اس کے مطابق۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ اب تم دیکھو کہ گدھے کا میں کیا کرتا ہوں، کیسے میں اس کو زندہ کرتا ہوں، آپ تو زندہ ہو گئے ہو، اب گدھا کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو کیسے اس کے اوپر ہڈیاں جوڑتا ہوں، تو پھر وہ بالکل ایسے بنتے بنتے پہلے ہڈیاں بنی ہوں گی، پھر وہ ہڈیاں اپنی جوڑوں کے ساتھ جیسے ٹانگیں بنی، اوپر جسم بنا، سر بنا، دم بنی، سارا کچھ، پھر وہ آہستہ آہستہ پوری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ جڑ گئی ان کے دیکھتے ہی دیکھتے، اور پھر ان کے اوپر گوشت لگنا شروع ہو گیا، جسے اللہ پاک نے بیان فرمایا گوشت چڑھا، لباس پہنا دیا، گوشت کے گویا کہ ہڈیوں کے اوپر ایک لباس ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ اس کی پھر چمڑا، پھر بال، پورے کا پورا گدھا تیار ہو کے وہ بولنا شروع ہو گیا، گدھا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ بولنا شروع ہو گیا، وہ حیران ہو گئے دیکھ کے، لیکن کیا ہوا، یہ ساری چیز کیا ہوئی، اس سے کیا چیز ان کو پہلے تو ان کو پتا تھا، لیکن ریئلائز کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے کون سا مشاہدہ ان کو کروایا کہ 100 سال بعد میں یہ دیکھو کس طرح میں نے اس گدھے کو زندہ کیا ہے، اسی طرح میں ساری کائنات کو 100 سال چھوڑ کے ہزاروں سال بھی، اربوں خربوں سال بھی گزر گئے تو میں زندہ کر لوں گا۔ تو جب انہوں نے فلما تبین لہو، جب ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا، یاد رکھیے کہ ان کا سوال شک کے لیے نہیں تھا، جیسے عما یتساءلون، کفار آپس میں سوال کرتے ہیں کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، وہ چیز نہیں تھی، لیکن ایک حیرت کا انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت کیسے اس کو زندہ کرے گا۔ تو یہ بات انہوں نے جب مشاہدہ کر لیا، کلیئرٹی ہو گئی، واضح ہو گیا، تو وہ کہنے لگی اعلم، میں جانتا تو پہلے بھی تھا، لیکن میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، جب یہ سارا واقعہ ہوا، یہ 100 سال گزرے، تو عزیر علیہ السلام جب واپس، اب دیکھیں اللہ پاک کا کرنا کیسے ہوا، ویسے تو 100 سال کے درمیان میں جتنی بھی کوئی ویران جگہ ہو، کوئی نہ کوئی گزرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہاں سے کوئی بھی گزرا نہیں، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ یہاں پہ کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آیا۔ تو وہ 100 سال بعد جب اللہ نے دکھانا چاہا، پھر وہ اٹھے گئے بستی میں،
اور کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 100 سال بعد وہ جو بستی بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، اس میں پھر دوبارہ ایک اور بادشاہ آیا، اللہ رب العزت نے اس کے وہ ڈالا، اس نے مقابلہ کیا بخت نصر کا، بخت نصر کو اس نے شکست دی، اور ان فلسطینیوں کو اس نے، یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان کو آزاد کر دیا، یہ پھر یہاں آ کے اپنے آباد ہو گئے۔ اب یہ کسی مسیحا کی تلاش میں تھے، کسی رہبر کی تلاش میں تھے کہ جو ان کی رہنمائی کرے، تو عزیر علیہ السلام وہاں پہ آ گئے۔ عزیر علیہ السلام نے جب آ کے بتایا کہ میں عزیر ہوں، ایک اللہ کا نبی جو کسی زمانے میں گزرا تھا، تو ان کو کون پہچانتا، وہ تو جوان تھے، اور وہاں تو ان کے جو نا بچے، ان کے پوتے یا ان کے آگے چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ سب بوڑھے ہو کے مر کھپ چکے تھے، کچھ زندہ تھے، تو انہیں یقین ہی نہیں آئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک تورات بھی بخت نصر نے جلا دی تھی، تو تورات انہوں نے پوری زبانی ان کو یاد تھی، حفظ تھی، انہوں نے تورات سنائی اور اپنے کچھ واقعات اور حالات پہلے کے بتائے کہ ایسے ہوا تھا ایسے، تو تب ان لوگوں کو یقین آیا، اور اللہ رب العزت نے انہی کو ان کی نشاط ثانیہ، ان کی دوبارہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے ان کو چنا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، اور انہوں نے جو کہ ان لوگوں کی اصلاح کی، تربیت کی۔ ایک چیز یہ ہوئی کہ بستی تباہ و برباد ہونے کے بعد دوبارہ آباد ہوئی، اور دوسری بات جیسے آپ نے تفسیر میں سنی کہ جب انسان بالکل اللہ رب العزت کے بھول جائے، مر کھپ جائے اس کا دل، دماغ، روحانی طور پہ، لیکن جب اللہ چاہیں، اور انسان کے اندر بھی، ان لوگوں کے اندر طلب ہوئی ہوگی نا، 100 سال تک انہوں نے بڑی وہاں پہ بےزتیاں کھائی ہوں گی، ڈانٹے مارے کھائی ہوں گی، اب ان کو غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، اللہ رب العزت سے ہدایت کو طلب کیا ہوگا، چاہت کی ہوگی ہدایت کی، تو اللہ رب العزت نے کہاں سے ان کا ان کے لیے انتظام کر دی کہ 100 سال پہلے کے ایک نبی کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تو جب بھی کوئی انسان اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے ہی انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں اللہ پاک جو ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت سے ڈرنا بھی چاہیے کہ جب ہم بھی مر کھپ جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔